پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے رکھا ہوا ہے. کب؟ جب کسی ڈکٹیٹر کو 10 سال کی بدکاریوں کی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن چلا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف، ضیاء اللہ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف، کراچی جو کل صاحب پیپل پارٹی نے قیام کیا تھا پنڈی میں کہ جو کچھ ہوا تھا یہ معاف، اس لیے انہوں نے رکھا ہے. آج یہ جو کہا جا رہا ہے پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام وہ جرموں کا فوجداری اور وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پھر انصاف کی ضرورت کیا؟ خدا تعالیٰ نے تو اپنے پہلے نبی پیغمبر اس کو آدم علیہ السلام ایک معمولی لفظ پہ فارغ کر دیا. یہ بڑی بات. میں نے آپ کو صرف اس سے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ، تم چلے گئے نکلو. انہوں نے بات کی کہ کسی ظالم کو پیغمبر نہیں بنایا. میں اس میں یہ انیشن کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نبی یا پیغمبر نہیں بنایا جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ظالم ترین حکومت کے سامنے کھڑا تھا. کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ہم ایک وفد تشکیل دے کر ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، سرو کیا، آج اس ادارے کو مٹانے کے لیے حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے حملہ آور ہے، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دے. اس موقع پر یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے طے کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی تاریخوں کے ساتھ اس نیشنل کانفرنس، قومی کانفرنس کے بعد جلسے جلوس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا جو اسکیجول ہے وہ اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. پارلیمنٹ کے ذریعے فیلڈ مارشل لا کیا جا رہا ہے، اسپائسی ترمیم جو ہے آ رہی ہے، آپ نے بتایا ہے. آپ اس کے خلاف جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، آپ وہاں بھی کوئی جدوجہد کریں گے، وہاں بھی پارلیمنٹ کے ارکان جو ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، ان کو کام کرنے کی کوشش کریں گے، یا سارا روڈوں کا معافی چاہتا ہوں. میں جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور ہے. زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے. ان سے اگر مذاکرات بھی ہوں تو مذاکرات اس بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا لوٹا ہوا مال واپس کر. اس لیے نہیں ہوگا کہ آئے بسم اللہ لاما صاحب افواج چیئرمین بن جائے، محمود وفا شخصی بن جائے گا، رانا وہاں سیکرٹری بن جائے. نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. آپ نے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے اور جب ان کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا استعمال ہوتا ہے آپ نے ہماری بچوں کو مارا ہے. وہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے جو ہماری ماؤں کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب کہاں لیں گے؟ یہ ترقی کو کس نے دی ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، خدا بھی کہتے ہیں انسان بیٹھے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا بلا مت ہو لیکن مظلوم اگر کچھ ہے ہمارا بینک بیلنس جمہوری آزادی آ گئی. اگر کوئی بھی، میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ میرے دوست ہیں سینئر ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی آئین ترمیم جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہو، جو عوام کی طاقت کو مضبوط کرتی ہو، جو سول سپریمیسی کو مضبوط کرتی ہو، ہمارا ووٹ انکنڈیشنلی اس وقت حکومت کے پاس ہے. حالانکہ وہ نمائندہ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے تو وہ کریں. جنرل کا نام نہیں، میرے باپ کا بھی نام نہیں آنا چاہیے. جی دوسری بات دیکھیے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی شخص امیونٹی حاصل نہیں کر سکتا اپنے جرائم کی مناسبت سے، اپنے پاور کی وجہ سے. دنیا میں رائے ہے کہ جن کو پاور دی جاتی چیکس ہوتے ہیں، آپ پاور دیتے ہیں حکومت کو، پارلیمنٹ چیک ہے، عدلیہ چیک ہے، اور عوام کا شعور بھی چیک ہے، اور اس کے پریشر کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر ہے.
کہ وہ سارے چیکس ہی ختم کر دیں. تو یہ تو خدا کسی کو آرام کرنے کی اجازت ہے. دیکھیں ایک بحث ہے کہ باپ اولاد کا ولی ہے, اولاد کا ولی ہے, تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو مسئلے ہیں, ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ محفوظ رہیں. اگر باپ ان کے بچوں کے جو بینیفٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ صرف آپ کی حکومت کھو بیٹھتے ہیں اگر ایسی قانون سازی کریں یا ایسے اقدامات کریں, آپ کی حکومت کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اپنی طرف سے کسی ظالم کو حاکم کی جگہ پر حکومت کرے, کسی چور کو, کسی ڈاکو کو, کسی رازن کو, کسی اقتدار کے بھوکے کو اللہ تعالیٰ اجازت کی جگہ پر مسلط ہو جائے. اور اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو رول آف لا پر ایمان رکھتے ہوں, جو آئین کی سپرمیسی پر ایمان رکھتے ہوں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسانوں کی, جو سول رائٹس ہیں ان پر ایمان اور باور رکھتے ہوں. اللہ نے ہمیں حق دیا ہے انتخاب کا اور مجبور نہیں کیا کہ ہمیں ایسے کرنا ہے, آزاد چھوڑا ہے. اور اسی آزادی میں انسان رشک کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو کم از کم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حاکمیت کے اندر وہ اصول جاری و ساری ہیں. اللہ نے ایک نبی بھی ظالم نہیں بنایا. اللہ نے کبھی کسی کو, خدا کو کہتا ہے کہ میں نے پہلے اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرعون کو حکومت بھی دی تھی, فرعون نے چھینی تھی. یہ ظالم ہے, لہٰذا ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت اپنے کو پاورفل کر رہے ہیں. یہ آئین اور دستور کے جب خلاف ہے تو آئین میں سپریم کون ہے؟ قرآن و سنت کا اللہ سپریم ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے اور سنت نے کسی پر کہا کہ چھوٹ آپ کو, اب جو مرضی کرو. اور آپ پھر تامر موت, شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے بعد بھی کوئی چھوٹ ہوگی. یہ سکیم چاہتے ہوں گے اب یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہر جگہ اللہ ان سے یہاں بھی انتظام دے گا, اس دنیا میں بھی نشانے پر بنائے گا اور آخرت میں اور آخرت میں. ہم سیاستدانوں کے لیے جمع فکریہ ہے کہ ہم اس چیز کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں. جو پس پردہ چیزیں تھیں, اختیارات تھے, اس کو فارملائز کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے. یہ معاملہ یہاں پر رکنا نہیں ہے, یہ آئینی ٹیک اوور ہے. تو اس کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز انہوں نے اپنا کندھا فراہم کیا. جج صاحبان نے جنہوں نے آئین کے ساتھ پاسداری کا ہدف اٹھا رکھا تھا انہوں نے اپنا کندھا فراہم کیا اور آج اس چیز کو ایک حقیقت. سر ایک جملہ سوال, آپ عمران خان صاحب کیا اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا یا یہ کل سے کام شروع ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسی قانونی چیز کر کے کوئی عمران خان صاحب کو بینیفٹ دینا چاہیں گے؟ نہیں, تو عمران جو خان قوانین ان کو فائدہ مل جو سکتا ہے. قوانین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ماضی پر اطلاق ہو, لکھ دیتے ہیں جس طرح آرمی ایکٹ کے اندر لکھا. اور جو قوانین یہ چاہیں گے کہ ماضی میں اس کا اطلاق نہ ہو وہ بھی لکھ دیں گے کہ مستقبل کے وزیر اعظموں پہ ہوگا. یہ تو لفظوں کی ہیر پھیر ہے, ان کی نیت خدا خیر کرے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی نوید نہیں.